بات یاد رکھ لینا کہ دنیا میں ہر کوٹیشن، ہر جملہ کسی خاص سچویشن میں ہوتا ہے، اس سچویشن سے نکالے تو وہ جملے کا پیٹرن ٹوٹ جاتا ہے. یہ کسی مقام پہ تو ایسا ہے کہ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے، کئی جگہ پہ یہ چلتا ہی نہیں ہے رول، نہیں سمجھے گی. مثلا آپ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کیسے کرتی ہے؟ فرض کریں کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا رہبر آ گیا ہے جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، آپ نے تسلیم کر لیا. اب آپ تحقیق شروع کر دیتے ہیں تو تحقیق کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ رہبر تو جائے گا، جو باتیں ملی تھی وہ بھی جائیں گی. نہیں سمجھے سر؟ دنیا میں یاد رکھیے گا، آپ کسی کی ذات کو مان کے اس کی بات مان سکتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوتا. یہ جو کہا جاتا ہے نا، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، غلط کہا جاتا ہے. ہمیشہ دیکھو کہہ کون رہا ہے. اگر کام 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 میرا دادا کہے تو کوئی اہم بات نہیں ہے، لیکن کام 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 محمد علی جناح کہے تو بہت بڑی بات ہے. آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک ہی جملہ آپ کہیں میں نے کہا ہے، اس کی ورتھ نہیں ہوئے گی. کیا ایک جملہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. سر جی بزدل سا بندہ کہے تو کریڈیبلٹی نہیں ہے جملے کی، لیکن اگر ٹیپو سلطان کہے تو کوٹیشن بن جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر حضرت عمر جیسا منصف ہو، وہ کہیں کہ دجلہ و فرات کے کنارے کتا مر جائے تو عمر ذمہ دار ہے، وہ کہیں تو جناب جناب کی شان ہے، جناب کہہ سکتے ہیں. اور ایک عادت سا بندہ جس سے زندگی میں انصاف نہیں ہو پا رہا، وہ کہہ دے تو اس کو سوٹ ہی نہیں کرتا. تو حضور تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ ایسے کرتی ہے کہ آپ نے کسی کو بڑا مانا، جب مان لیا تو اس کی بات کو لینا شروع کیا. زندگی میں بندہ بات لیتا ہے بھائی، بات لیتا ہے، بات لی، بعد میں اس بندے کی تحقیق شروع کی اور جو باتیں لی ہوئی تھی وہ بھی ریجیکٹ کر دی تو گمراہی شروع ہو گئی. یہ بعض لوگوں میں مزاج ہوتا ہے، وہ کسی کو مان ہی نہیں سکتے. ایک ہے کہ آپ جس دور میں تسلیم کرنا تھا، آپ نے تسلیم کی بجائے تحقیق شروع کر دی. جب تحقیق شروع کر دی تو جو بات لینی بھی تھی وہ بھی نہیں آپ لے سکیں گے. ایک مثال چھوڑی، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی دوائی آپ کو لکھ کے دے دی، آپ باہر نکلے، ڈاکٹر صاحب کی بیوی مل گئی، کہنا ہے دوائیاں لکھتا پھرتا آپ کو صحت نہیں ملے گی، گمراہ ہو گئے آپ. سر جی دوائی لے اپنا کام کریں، ہے کہ نہیں ہے جی؟ بڑے لوگوں کو عادت ہوتی ہے، یہ بڑا ایک بڑا سچا مسئلہ ہے، پرانے بندے اس کو بڑا مانیں گے. کئی لوگوں کو چسکا پڑا ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے لوگوں کی نا ایسی زندگی کے گوشوں پہ پہنچ جاتے ہیں جو ڈسکس ہونے کے قابل نہیں. خوش نصیب وہ ہے سر جی جس نے کسی کو بڑا مانا، خوش نصیب وہ ہے جس نے سرنڈر کیا، جس نے اکنالج کیا کہ علم ہے بھائی یہ فضل سے ہوتا ہے، یہ ویسے نہیں ہوتا. جس نے فضل کو نہ مانا سر، وہ فضل کو پائے گا بھی تو قدر نہیں کر پائے گا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سو اس لیے تسلیم تحقیق اگر بعد میں آئے، تسلیم کے بعد اگر تحقیق آئے گمراہ کر دیتی ہے. لیکن سر کئی جگہ پہ زندگی کے بعض مقام ایسے ہیں جہاں پہ تسلیم فوراً نہیں کرنا چاہیے، پہلے تحقیق کرنی چاہیے. اب یہ پیراڈائم نیا ہے، انڈرسٹینڈ ناٹ جی؟ کچھ چیزوں کا پیراڈائم کیا ہے؟ پہلے تحقیق کرے پھر تسلیم کرے. کئی معاملات ایسے ایسے میں لوگوں کو یہ کالج اسکول لائف پہ جانے لگا، میں کہتا ہوں کسی بھی کالج میں کسی بھی ادارے میں داخل کرانے سے پہلے تحقیق کرے پھر تسلیم کریں کہ داخل کرانا ہے، پہلے مان نہ جائیں. لیکن آپ ذاتی یہ ہے سر جملہ پیر اور مرید کے حوالے سے پیراڈائم، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس پیراڈائم میں یہ بالکل ٹھیک ہے. کیا ٹھیک ہے جی؟ تسلیم کرنے کے بعد تحقیق کر لیں. 15-20 سال پہلے کی کتابوں کے جو انڈر لائن ہوئے آپ کے جملے ہیں نا جو آپ نے کیے تھے، ان کو نکال کے اپنی شخصیت کا اندازہ لگائیں کہ یار میرا یہ کیلیپر تھا. میں کبھی کبھی تب جا کے ڈھونڈتا ہوں تو میں اس بات کو روتا ہوں، ربا تیرے کام، یار تو نے یہ چیزوں کو انڈر لائن تب کیسے کروا دیا. آج وہ زندگی میں نظر آ رہی ہے، آج وہ سارا فہم آج نظر آ رہا ہے کہ یار یہ تو میں نے انڈر لائن پہلے کیا تھا، یہ تو غم کا کنسپٹ تب سمجھ آ گیا تھا، یہ مسئلہ نور و بشر تو تب سمجھ آ گیا تھا، یہ جبر و قدر کے بڑے بڑے مسائل تو تب سمجھ آ گئے تھے، یہ کائنات کی وسطوں کی سمجھ تو تب آ گئی تھی، یہ عاجزی کی سمجھ تو تب آ گئی تھی، یہ آنسوں کی قدر اور آنسوں کو تنہائی میں لے کے جانا تو واسب نے بڑا پہلے ہمیں دے دیا تھا. تو حضور والا جب سمجھ آ جائے تو پھر شکر ادا کریں کہ ربا آپ فرماتے ہیں لاہور بڑا پڑا ہے، آپ کا جملہ ہے آپ کے لاہور بڑا پڑا ہے. کس کس کو اللہ کا شوق ہے؟ گنتی کے لوگ ہی ہوں گے، گنتی کے لوگ ہی ہوں گے جو رسول کی یاد میں تنہائی میں بیٹھ کے روتے ہیں، گنتی کے لوگ ہی ہوں گے جو اللہ کو پکارتے ہیں تنہائیوں میں بیٹھ کے، گنتی کے لوگ ہی ہوں گے جو اس کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں مالک یہ زبان تیری ثنا نہیں بیان کر سکتی، تو دیکھ کدھر میرے جیسا عاجز. یار مالک کی شان اگر بیان میری زبان کرے میں گونگا ہی ہوں، پھر تو میں تو گونگا ہی ہو جاؤں گا، لاکھ بول بھی لوں تو پھر بھی نہیں بول سکتا. انسان جب بے بس ہو جاتا ہے نا تو پھر آنسو بولتے ہیں. یاد رکھیے گا جب انسان کی بے بسی، انسان چل چل کے تھک جائے، چل چل کے تھک جائے،
تو پھر اس کی بے بسی آنسو بن جاتی ہے. انسان بول بول کے تھک جائے, اس کی حمد بیان کر کر کے تھک جائے, پھر آنسو بولتے ہیں. انسان اپنی محبت کا اظہار کر کر کے تھک جائے, پھر یاد رکھیے گا آنسو بولتے ہیں. اور یاد رکھیے جس کے آنسو بولنے لگ پڑے وہ پھر اعلیٰ کیٹیگری پہ چلا گیا. کیونکہ یاد رکھیے گا مالک کہتا ہے اگر تیری آنکھ میں مکھی کے سر کے برابر بھی خوف الہی سے آنسو ہیں تو یہ مجھ پہ لازم ہو گیا, میں نے بخشنا تجھے ضرور ہے. حضور والا اگر اللہ نے آپ کو اپنا رستہ دیا ہے, آنسو دیے, اس بات کا بھی شکر ادا کرے کہ میرے مالک میں اس قابل نہیں تھا, تو نے مجھے اپنا شوق دیا, علم کا شوق, تحقیق کا شوق, اچھے رستے کا شوق, اچھوں میں چلنے کا شوق, اچھا بننے کا شوق دیا. اس شوق کو بھی آپ کے سلام ہے کہ آپ زندگی میں اچھا انسان بننا چاہتے ہیں. اس شوق کو بھی, آپ کے شوق کو سلام ہے میری طرف سے کہ اگر آپ زندگی میں کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں. اس شوق کو بھی سلام ہے اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اور اس شوق کو بھی سلام ہے اگر آپ اس پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں.